اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ عریضہ نویسی کے حساب سے کچھ افراد جو اہل بیت علیہم السلام کی ولایت تکوینی کے منکر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عریضہ لکھنا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے محضر میں یا اہل بیت علیہم السلام کے محضر میں صحیح نہیں ہے۔ ان کے میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ ان کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ بہرحال ہماری اس سے غرض نہیں ہے، لیکن میں آپ کے محضر میں کچھ عرائض پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا مکتب تشیع کتنی اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ انسان کو کیسے توسل کرنا چاہیے، خدا کی بارگاہ میں کیسے حاجت مانگنی چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، آیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا جائز ہے، جائز نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں عرض کرنا، عریضہ لکھنا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، اور بہترین وجہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں مانگا جائے۔ خوب یہ آپ کے محضر میں پیش کریں گے، اور آخر میں یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ جو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عریضہ کہیں پر نہیں ملا اور نہ ہی کسی کتاب میں ہے، بس تحفۃ العوام میں یہ کسی نے ایسے ہی لکھ دیا، میں اس کے بھی بہار سے اور مختلف کتب سے حوالہ جات پیش کروں گا ریفرنس کے ساتھ کہ یہ کیسے نقل ہوا اور کیوں جائز ہے اور ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال عریضہ اکثر جو ڈکشنریز اور اہل لغت ہیں وہ عرض حال کو اور اپنے مراد کو عرض کرنے کو، یا کچھ نے ایسے لکھا ہے کہ وہ فرد جو کوچکتر ہے، کم ہے مرتبے کے حساب سے، اس شخص کی بارگاہ میں جو اس سے بزرگ تر ہے، بڑا ہے، شرف میں، عزت میں، کرامت میں، اس کی بارگاہ میں جو عرض کرتا ہے اس کو عریضہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے عریضے کی لغوی حساب سے معنی۔ اب یہ مفردات راغب اصفہانی، فرہنگ معین، مختلف لغات میں الرائد میں یہ لغوی معنی موجود ہے۔ عریضہ جو اصطلاح میں اس کا معنی ہے وہ ایک توسل کا خاص طریقہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی عجیب و غریب چیز ہے، نہیں، کیونکہ افراد جانتے نہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی ماہیت سے آشنا نہیں ہے، اس لیے یہ جلدی میں انکار کر دیتے ہیں۔ خوب بابا پڑھو عریضہ ہے کیا۔ عریضہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ طول تاریخ میں، نہ کہ فقط مثلا کوئی ایک مورد ہے، کئی ہزار آپ کو مورد ملیں گے۔ خوب میں ان کی طرف آؤں گا، شاید ایک دو میں اس میں سے ایک نقل بھی کروں۔ ایک خاص توسل کا طریقہ ہے، اسلامی روش ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں کوئی چیز مانگی جاتی ہے، حاجت طلب کی جاتی ہے۔ انسان بالآخر ہمیشہ ایسے نہیں کہ خوشی میں ہو، ہمیشہ ایسے بھی نہیں کہ غم میں ہو۔ انسان کو حاجت ہوتی ہے، اس دنیا میں ضروریات ہوتی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس اسباب اور مسببات کی دنیا میں خداوند متعال نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ نا امید نہ ہوں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں، متوسل ہوں، اور ان کی بارگاہ میں آپ ان کو وسیلہ بنا کر مجھ سے دعا مانگیں۔ یہ ہر جگہ پر ثابت ہے۔ لیکن کچھ افراد اہل بیت علیہ السلام کی اس منزلت کے قائل ہی نہیں ہیں،
جن کو اہل بیت علیہ السلام کی منزلت کا پتہ ہی نہیں کہ یہ خدا کے کتنے قریب ہیں، ان کے پاس کون سی اتھارٹی ہے، کون سی ولایت ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی کے منکر ہیں، وہ ان توسل کے ان طریقوں کے بھی کیا ہیں؟ منکر ہیں۔ بس بحث مبنی ہو جائے گی، بنیادی بحث جو میں آپ کے محضر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو انسان اہل بیت علیہ السلام کی ولایت تکوینی کا منکر ہوگا، وہ کہے گا عریضہ بھی صحیح نہیں ہے، ان سے مانگنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بابا پہلے سمجھو تو صحیح، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آیا جو انسان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے ذریعے میں عریضہ ڈال رہا ہے، کیا مولا رضا کو خدا سمجھ رہا ہے؟ یا مگر کوئی انسان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ خدایا اے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بیٹا عطا کر، خوب، اس کی نیت میں یہ ہے، توجہ کیجئے گا، اگر اس کی نیت میں یہ ہے کہ یہ خدا ہے، خوب، وہ تو مشرک ہے اصلاً۔ لیکن جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے محضر میں آتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا اس روئے زمین پر، اس عالمین میں سب سے زیادہ قریب اہل بیت ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ خداوند متعال نے ان کو واسطہ بنایا ہے، خدا کے سب سے زیادہ قریب ہیں، خداوند متعال کے یہ عبد ہیں۔ خوب، خداوند متعال نے جب ان کو اپنا عبد بنایا ہے، ولایت تکوینی عطا کی ہے، ہم ان کو عبد سمجھتے ہوئے اگر ان سے مانگتے ہیں، اس میں کون سا شرک ہے؟ اصلا شرک ہی نہیں ہے، تو معنی کو نہیں سمجھتے اور کہتے ہیں مثلا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ولایت تشریعی تو ان کے پاس ہے ہی، لیکن ولایت تکوینی بھی ان کے پاس ہے، جو اس کون میں، اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں جیسے چاہیں، کیونکہ ان کے پاس تمام وہ اتھارٹیز موجود ہیں۔ تو لہذا ولایت معنوی، ولایت تصرف، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے اس نظام ہستی پر، اور ان کے جو کمالات معنوی ہیں، وہ جو قرب ہے خدا کی بارگاہ میں، ان چیزوں کو جو انسان سمجھے گا اصلاً کبھی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی ہے جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا سے روایت کرتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے، قال اللہ عز وجل ما تقرب الی عبد بشیء احب الی مما افترضت علیہ وانہ یتقرب الی بالنافلہ۔ اس حدیث قدسی میں واضح انداز میں، یہ حدیث قدسی کا میں ریفرنس دے دوں، شاید کوئی یہ کہے کہ کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 352، کوئی بھی بندہ میرے نزدیک نہیں ہوتا، خوب، کوئی بندہ، وَإِنَّهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ، قریب ہوتا ہے نافلہ سے، واجبات انجام دیتا ہے، مستحبات انجام دیتا ہے، يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبُّهُ، جب وہ نافل انجام دیتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے، توسل کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، تو میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ کنت سمعہ، اب میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی کیا؟ یعنی وہ سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اذن اللہ بن جاتا ہے وہ، یسمع بہ، وبصرہ الذی یبصر بہ، یا اس کی آنکھیں عین اللہ بن جاتی ہیں، یعنی کیا؟ خدا کو آنکھیں ہیں، اس سے مراد یہ ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وَلِسَانُهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، اس کی لسان لسان اللہ بن جاتی ہے۔ یہ جلدی میں اعتراض کر دیتے ہیں کہ لسان اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، ید اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، عین اللہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ سمجھو تو صحیح، کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہ اس کا وجود الہی بن چکا ہے، اس کا وجود، اس کے وجود میں ہر وہ چیز موجود ہے جو خدا چاہتا ہے۔
اس انداز میں انسان کو سمجھنا چاہیے. اب جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ اس کا اذن اذن اللہ بن جائے، اس کی عین عین اللہ بن جائے، اس کی لسان لسان اللہ بن جائے، وہ بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہ سنتا ہے جو خدا چاہتا ہے، اس کا وجود الہی بن چکا ہے. اب خداوند متعال کی آواز آتی ہے، تم مانگو جو مانگنا ہے. اطعنی عبدی حتی اجعلک مثلی. اے عبد، اے بندے، میری اطاعت کرو، اتنی اطاعت کرو کہ میں تمہیں اپنے جیسا بنا دوں. اپنے جیسا بنا دوں یعنی کیا؟ یعنی اللہ بنا دوں؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود ایسا بن جائے گا، اگر کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا. یہ مراد ہے. یعنی اس کو اتنی اتھارٹی مل جائے گی. یہ فقط اہل بیت علیہ السلام کے نہیں ہے، یہ مطلق فرمان ہے. لیکن عملی حساب سے دیکھا جائے، اہل بیت علیہ السلام نے وہ قرب کا مقام حاصل کیا ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام لسان اللہ، اذن اللہ، عین اللہ بن گئے ہیں. اب وہ جو چاہتے ہیں اس کائنات میں تصرف کرنا کر سکتے ہیں. اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تصرف کیسے کر سکتے ہیں، یہ خود خداوند متعال کی یہ حدیث ہے کہ میں اس بلاخر جو میری اطاعت کرتا ہے اس کی آنکھیں عین اللہ بن جاتی ہیں، اس کے کان اذن اللہ بن جاتے ہیں. اس کی طرف توجہ کریں. خوب، جب عام انسان کے لیے یہ حدیث ہے تو آپ خود اندازہ کریں جو واسطہ فیض ہیں، سبحان اللہ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے پاس کتنے کمالات ہوں گے جو اس کائنات کے لیے. زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھیں، زیارت جامعہ کبیرہ امام ہادی النقی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے 10ویں امام سے یہ زیارت وارد ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے. کیا ہے؟ بکم فتح اللہ، سبحان اللہ، بکم یختم، بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض وبکم ینزل الغیث. اس سے زیادہ کون سے جملے ہوں؟ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، لیکن یہ سریع الفاظ ہیں. کیا ہے؟ بکم فتح اللہ، آپ کے وجود کی برکت سے اس خلقت کا آغاز ہوا. سبحان اللہ. وَبِكُمْ يَخْتِمْ، آپ سے ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا. اس سے مطلب بھی واضح ہے کہ ایک لحظہ بھی اگر یہ کائنات، یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو تو یہ زمین اپنے رہنے والوں کو نگل لے. لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ رہنے والوں کو یہ زمین نگل لے. مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بکم یختم، ابتدا بھی آپ سے ہے. بکم فتح اللہ، بکم یختم، آپ سے ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا. وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اے اہل بیت علیہ السلام، آپ کا وہ وجود ہے کہ آپ کے وجود سے یہ آسمان بغیر بلاخر ستونوں کے قائم ہے. وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، یہ باران رحمت جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بارش جو ہوتی ہے کن کی وجہ سے ہوتی ہے؟ بکم، آپ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی ہر رحمت، خلقت، موت، یہ سب بکم، آپ کے وجود سے ہے. آپ واسطہ فیض ہیں. اے رسول خدا، اگر آپ نہ ہوتے میں کائنات کو خلق نہ کرتا. اگر جناب مولا علی ابن ابی طالب نہ ہوتے، اے رسول، میں آپ کو بھی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو بھی خلق نہ کرتا. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ جائیں گے اور سند کی بررسی کریں گے. مطلب دیکھیں، مطلب کیا ہے. یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام، ان کا نورانی وجود اگر یہ نہ ہوتے، اصلاً عبودیت نہ ہوتی، لولا نہ ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کو کوئی نہ پہچانتا. لولا نہ ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے، ہم اہل بیت نہ ہوتے، خدا کی عبادت کوئی نہ کرتا. سمجھیں مطالب کو. بکم فتح اللہ، بکم یختم، آپ سے ہی خلقت کی ابتدا ہے، آپ سے ہی یہ خلق ختم ہوگی. آپ سے ہی برکتیں ہیں، آپ سے ہی آسمان ہے، آپ کی وجہ سے ہی یہ زمین ہے. خوب، یعنی جن کے پاس اتنی اتھارٹی ہے، کیا اس کی بارگاہ میں رضا نہیں لکھا جا سکتا؟ ابھی تو میں بیان کروں گا، ابتدا میں ہوں میں. مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں دیکھیں. ثم الحج
المنتظر المہدی ببقائہ بقیت الدنیا، ان کی بقا سے وہ باقی ہیں تو دنیا باقی ہے۔ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، ان کے وجود سے بالآخرے یہ رزق دیا جاتا ہے۔ سارے مخلوقات عالم اگر کھا رہے ہیں بیمنہ، ان کے صدقے میں کھا رہے ہیں، ان کے واسطے سے کھا رہے ہیں، وہ واسطے فیض ہیں۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، ان کا وجود ہے تو آسمان بھی باقی ہے، ان کا وجود ہے تو زمین بھی باقی ہے۔ خوب، یہ چیزیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا، قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہاں پر کیا بیان کیا گیا؟ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، یہ وسیلہ مراد ہے؟ ہر لحظے میں، ہر لمحے میں، دم بدم، نفس بنفس وہ وسیلہ ہے ہمارے لیے۔ ایک لحظے کے لیے بھی امام اگر حجت زمین پر نہ ہو تو یہ نگل لے گی رہنے والوں کو، یعنی وسیلہ۔ آپ کو اگر کوئی حاجت مانگنی ہے، کوئی خدا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں کریں، یہ واسطہ فیض ہیں۔ ہم کوئی نیا خدا نہیں بنا رہے، خدا نے ان کے لیے فرمایا ہے بکم فتح اللہ، بکم یختم، آپ کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے، آپ کی وجہ سے ابتدا ہے، آپ کی وجہ سے انتہا ہے۔ خب جب یہ سارے اسباب اور مسببات کی نسبت ان کی طرف دی جا رہی ہے تو ہم مانگتے بھی ان سے ہیں۔ خداوند متعال نے ان کو واسطے فیض بنایا۔ بہترین طریقہ بھی یہی کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں مانگے انسان، خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، کیونکہ خدا کے بالآخر قریبی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک اور قرآن کی آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اچھا، یہاں پر یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اور جو پہلے میں نے پڑھی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ خوب دیکھ لیجئے گا، ان کا ترجمہ اگر انسان پڑھے پھر بھی ان کو واسطے فیض بنانا اور ان کی بارگاہ میں آنا کافی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ توسل صحیح نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیت میں واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ اے پیغمبر، اگر مثلا جو انسان گناہ کرتا ہے اور رسول خدا کے محضر میں آتا ہے، خداوند متعال سے رسول معافی مانگے ان کے لیے، یعنی اللہ کہہ سکتا تھا نا مجھ سے مانگو باقی شرک ہے، میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے شرک ہے، استغفار کرنا ہے میری بارگاہ میں آ جاؤ، کسی اور کی بارگاہ میں جاؤ گے شرک ہے۔ خوب ایسے کہہ سکتے تھے، آیت میں ایسے آتا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، خوب اگر ان کے لیے رسول استغفار کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یہ تو قرآن کی صریح آیت ہے کہ رسول خدا ان کے لیے اگر استغفار کرے، خدایا ان کو بخش دے میرے صدقے میں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، خداوند متعال کو تواب پائیں گے، رحیم پائیں گے، یعنی خدا ان کو بخش دے گا، خدا رحیم ہے۔ یہاں پر کون سا شرک ہے؟ یہاں تو سیدھی سی بات بتایا گیا ہے اور راستہ بتایا گیا ہے کہ رسول خدا کے محضر میں آؤ، اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں آؤ، واضح انداز میں آیت ہے۔ اچھا، اس سے اور واضح سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 سب نے تلاوت کی ہے، تلاوت کر کے ہم گزر جاتے ہیں، اس میں خدا را دقت کریں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، اس میں کیا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محضر میں ان کے فرزند آتے ہیں، بابا جان ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہمارے لیے استغفار کرو، استغفر لنا ذنوبنا، ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کے لیے استغفار میں آپ کو وسیلہ بنا رہے ہیں، انا كنا خاطئین۔ تو حضرت یعقوب کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بابا جاؤ، مجھ سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو شرک ہے۔ اگر یہ بات شرک ہوتی تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یہ کہتے کہ جاؤ، آپ تو یہ اشتباہ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، حضرت یعقوب نے کیا فرمایا؟ سوف استغفر لکم،
रब्बी इन्नहु हुवल गफूर रहीम। ये सौफ अस्तगफिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूर रहीम यानी क्या? यानी मैं आपके लिए इस्तिगफार करूंगा, खुदा गफूर रहीम है। अब आप कहेंगे कि हदीस दिखाओ, रिवायत दिखाओ, ये कुरान की इस आयत को क्या करेंगे? हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो ये आयत है, और खुदावंद मुताल ने कुरान मजीद में इस आयत को बिलाखिर इस अंदाज से करार दिया, सौफ अस्तगफिरु लकुम, मैं आपके लिए इस्तिगफार करूंगा, और खुदावंद मुताल गफूर और रहीम है। हो, इससे क्या समझा जा सकता है? वसीला मांगना जायज नहीं है? वसीले वसीले से मांगना जायज नहीं है? खूब, इससे इससे ज्यादा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला करार देना, अहले बैत अलैहिस्सलाम को वसीला करार देना, इससे ज्यादा कौन सी दलीलें हो आपके पास? अच्छा, रिवायतें ये कुरान की आयत थी, इसके अलावा भी और काफी है, लेकिन हम फकत गुजरते जा रहे हैं। अबुल वफा शिराजी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी तुम गिरफ्तार हो मुश्किल में, हुज्जत से इस्तगासा करो, हुज्जत तुम्हारी मदद करेगा। जो इंसान भी हुज्जत से इस्तगासा करेगा वो उसके लिए फरियाद रस है। हो, नजमुस साकिब सफा नंबर 787। आप तो कह रहे थे कहीं पर नहीं है, ये क्या है? जब भी कोई भी मुश्किल हो, हाजत हो, इस्तगासा करो हुज्जत से। खूब, ये क्या है? नजम साकिब देखें। दूसरी रिवायत, एक नाबीना इंसान है, मर्द है, नाबीना था, वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगता है कि मेरी बीमारी के लिए इससे निजात हो जाए, मेरी शिफा के लिए दुआ करें आप। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि ऐसे दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबीर रहमा, या मुहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती लितक़ज़ी ली अल्लाहुम्मा शफ़्फ़िहु फ़ीहि। खुदावंद मुताल मुझे अपने पैगंबर के सदके, अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका, अब रसूल खुदा खुद हुक्म दे रहे हैं, जो लिसानुल्लाह हैं, मा यंतिकु, वो जो गुफ्तगू नहीं करते, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, उनकी हर बात, उनका हर कलाम वही खुदा होता है, कलाम खुदा होता है। क्या बयान फरमा रहे हैं? अगर कोई हाजत हो, उस नाबीना शख्स को क्या बता रहे हैं? मौला क्या फरमा रहे हैं? अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका, खुदाया अपने पैगंबर के सदके, जो पैगंबर रहमत हैं, तकाजा करता हूं कि बिलाखिर मेरी हाजत को पूरा करो। खूब, इसका रेफरेंस भी दे दूं, ऐसे न हो कि बाद में कहा जाए। वफा उल वफा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 1372। और उसके अलावा जो पहले मैंने रिवायत पढ़ी रसूल खुदा की, वो नजमुस साकिब सफ़ा नंबर 770। अच्छा, आगे आते हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नकल हुआ है कि जब भी कोई गिरफ्तारी हो, जब भी कोई सख्ती हो, जब भी कोई मुश्किल हो, हमें हम अहले बैत अलैहिस्सलाम को खुदा की बारगाह में वसीला करार दो। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, खुदा की बिलाखिर अस्माए हुस्ना है, उनके जरिए मांगो। और अस्माए हुस्ना कौन से हैं? यही अहले बैत अलैहिस्सलाम। ये वाज़ेह इबारत है बिहाउल अनवार के जिल्द नंबर 94 सफ़ा नंबर 22 सफ़ा नंबर 22, हदीस नंबर 17, आप मुराजा करें। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, खुदा के अस्माए हुस्ना है, नहनु अस्माउल्लाह, और हम अस्माए खुदा हैं, हम हमारे जरिए खुदा से मांगो। खूब, इस अंदाज से मांगा गया है। अल्लाहुम्मा, या मसलन जैसे इंसान, ये एतराज किया जा रहा है ना कि ये इस्तिगासा और अरीजा गलत है। देखें, इमाम ज़माना अजल्ला फरजहु शरीफ के बारे में यह है कि ऐसे दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि वलिय्यिका व हुज्जतिका साहिबिज़ ज़मान। ये बिहक्कि वलिय्यिका क्या है? व हुज्जतिका, सीधा मांग लो। बिहक्कि वली का क्यों कहा जा रहा है? हो, ये पूरी दुआ है। कुल्ल अददिन व हम्मिन व गम्मिन
وولدی وجمیع اہلی واخوانی ومن یعیننی امرہ، یہ پوری دعا ہے. یہ آپ بہار انوار کے جلد نمبر 94 میں آپ اس کا ملاحظہ کر سکتے ہیں. خدایا امام زمانہ کے صدقے ہماری مشکل آسان فرما. آج شب نیمہ شعبان ہے، 15 شعبان کی رات ہے، میلاد امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف، منجی عالم بشریت کے لیے ظہور کی دعا کریں کہ خدایا تمہیں واسطہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا، جو حجت خدا ہے، جس کی وجہ سے آسمان و زمین ہے، جس کی وجہ سے اسباب و مسببات ہیں، وہی ہیں. ان کے صدقے میں تمام مومنین جو بھی ان کی مشکلات ہیں رفع دفع فرما. یہ خود طریقہ بتایا جا رہا ہے ہمیں. حضرت سلمان فارسی جب یہودیوں سے برخورد کرتے ہیں، اس ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ یہودی اس سے پوچھتے ہیں کہ جو بھی آج تک آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ ہمارے لیے بیان کرو. تو حضرت سلمان نے کیا فرمایا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے، اے میرے بندو، جب بھی کوئی بڑی حاجت آپ کو پیش آئے، جب بھی کوئی بڑی مشکل ہو، خوب اگر آپ کی وہ حاجت حل نہیں ہو رہی، آپ کی وہ مشکل ختم نہیں ہو رہی، آپ کی وہ جو دعا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو بالآخر آپ کو اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنانا چاہیے. یہ حضرت سلمان یہودیوں کو بتا رہے ہیں. کیوں؟ الا فعلم ان اکرم الخلق علی وافضلهم محمد واخوه علی ومن بعده من الائمه الذين هم الوسائل الی، هم الوسائل الی. یہ حضرت سلمان فارسی علیہ آلاف التحیت والثناء بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے وسیلے ہیں. کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ، مولا علی، اہل بیت علیہ السلام، یعنی ان کی اولاد میں سے جو ہیں دوسرے، یہ کیا ہیں؟ یہ اکرم الخلق ہیں، سب سے زیادہ بہترین خلق، سب سے زیادہ افضل. ہم الوسائل الیہ، یہی وسیلے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے، ان کے بغیر اصلا مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ کیا ہے؟ یعنی کوئی دعا مانگیں تو ان کے ذریعے سے، کوئی حاجت مانگیں ان کے ذریعے سے، عریضہ لکھو ان کے ذریعے سے. یہ وسیلہ ہے مجھ تک پہنچنے کے لیے. واضح انداز میں اس سے کیا ہو؟ بِأَعَزِّ الْخَلْقِ عَلَيْهِ، سبحان اللہ، ان کو شفیع قرار دو، یہ سب سے عزیز ہیں میرے نزدیک، سب سے زیادہ اکرم ہیں. خوب، یہ بھی بحال انوار جلد نمبر 22 میں حضرت سلمان فارسی جو رسول خدا سے یہ روایت نقل کرتے ہیں موجود ہے کہ جو مانگنا ہے ان کے ذریعے سے مانگو، ان کو وسیلہ قرار دو. کیوں؟ کیونکہ اکرم الخلق ہیں. خوب، بہرحال یہ فقط ہم شیعان حیدر کرار کی بات نہیں ہے، دشمنوں نے بھی مانا ہے. ابن حجر نے کتاب سوائق میں لکھا ہے کہ جب بھی مثلا شافعی کو، جو اہل تسنن کا بڑا لیڈر شمار ہوتا ہے، جب بھی اس کو کوئی سختی ہوتی تھی، وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ توسل کرتے تھے. اس طرح وہ سرود کرتے تھے، اس طرح پڑھتے تھے: آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوتی غدن بید الیمین صحیفتی. یہ ایک سنی ہے شافعی، وہ یہ پڑھ رہا ہے: آل النبی ذریعتی، اہل بیت علیہ السلام یہ آل میرا ذریعہ ہیں، ان کے بغیر میں بخشا نہیں جا سکتا. وہم الیہ وسیلتی، خدا کی بارگاہ میں اگر پہنچنا یہی وسیلہ ہیں. ارجو بہم اوتی قدن بید الیمین صحیفتی، میں چاہتا ہوں کہ ان کے ذریعے مجھے وہ صحیفہ ملے. یہ شافعی بھی جانتا ہے کہ اگر شفاعت ہو سکتی ہے تو اہل بیت کے ذریعے ہو سکتی ہے. یہ تو اہل سنت نے لکھا ہے. اچھا، اس کا ریفرنس دے دوں: التوسل الی حقیقت التوسل، صفحہ نمبر 329، مطالعہ کریں جا کے. اسی طرح بیہقی نے بھی لکھا ہے کہ عمر ابن خطاب کی خلافت میں، اس کے دور میں بالآخر خشک سالی ہو گئی، اور حضرت بلال اصحاب کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
قبر مبارک پہ کے پاس آئے اور ایسے فرمایا یا رسول اللہ استسقی لامتک. کہہ سکتے تھے نا خدایا بارش قحط سالی ہو گئی ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، باران رحمت نہیں ہے، بارش برسا دے. نہیں، یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا. اے اللہ کے رسول استسقی لامتک. خوب یہاں پر کیا ہے؟ یہ باران رحمت بہم یا بکم ینزل الغیث، آپ کے ذریعے ہی باران رحمت ہوتی ہے. یہ حضرت بلال کیا مانگ رہے ہیں کہ اے رسول خدا یہ ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اے رسول خدا امر کر دے، خدا کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہیں. استسقی امتک، یہ کیا ہے؟ باران رحمت مانگی جا رہی ہے رسول خدا سے. کیوں؟ کیونکہ حضرت بلال اور اصحاب جانتے ہیں یہ واسطہ فیض ہیں، یہی کانال ہے، یہی طریقہ ہے جس سے ہم خدا سے وہ مدد مانگ سکتے ہیں. ہو یہ بلاخر اسی جو ریفرنس پہلے دیا اسی میں موجود ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے وقائع اور دعائیں موجود ہیں. مثلا ایک جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے دعا مانگنے کا طریقہ، ان کو وسیلے بنانے کا طریقہ جو بتایا گیا ہے، قد توجہت الیک بحاجتی لعلم ان لک عند اللہ شفاعتا مقبولہ ومقاما محمودا. خدایا قد توجہ الیک بحاجتی، اب یہ سیدھا امام زمانہ سے خطاب ہے. فقط توجہ تو الیک بحاجتی، میں بارگاہ امام زمانہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خدا اے امام زمانہ آپ کی بارگاہ میں یہ حاجت لے کے آیا ہوں، اور میں جانتا ہوں ان لک عند اللہ شفاعتا مقبول، میں جانتا ہوں شفاعت قبول ہے تو آپ کی قبول ہے اے مولا. ومقاما محمود، اور آپ کا مقام محمود ہے. آپ سے حاجت مانگ رہا ہوں، میں اپنی حاجت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں. بیان انوار جلد نمبر 101. خوب، ان سارے منابع اسلامی، قرآن، روایات، یہ سارے جو میں نے منابع پڑھے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، انبیاء، اہل بیت اس عالم کے امور میں تکوین کا حق رکھتے ہیں. یہ ارادہ خدا کے طول میں ہیں، قدرت خدا کے طول میں ہیں. ان کو خدا کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا جا رہا، بلکہ خداوند متفویض بھی نہیں ہے یہاں پر، بلکہ خداوند متعال نے ان کو ابدیت کی وجہ سے، اس مقام خاص کی وجہ سے اس کون میں، تکوین میں یہ اتھارٹی دے دی ہے. یہ ہے مراد، وہ اس کون میں تصرف کر سکتے ہیں، اس امور میں تصرف کر سکتے ہیں. یہ وقت اہل بیت علیہ السلام کی اس ولایت تکوینی کے لیے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. خوب، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. مردوں کو زندہ کرتا ہے، خوب بیماروں کو شفا دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں ہم یہ نہیں کہتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے اذن کے بغیر یہ کام کرتے ہیں، نہ، یہ نہیں کہتے ہم. اہل بیت علیہ السلام خدا کے اذن سے ہی یہ کام کرتے ہیں، لیکن کرتے تو وہ ہیں نا. ہم جو یہ کام کر رہے ہیں، ابھی میں جو گفتگو کر رہا ہوں، آیا خدا کے اذن، اگر خدا کا اذن نہ ہوتا میں کر سکتا تھا اصلاً و ابدا؟ پھر ان کے ذہن میں آتا ہے ایسا ہی وہ امور خارق العادہ ہیں، یہ امور غیر خارق العادہ. یہ خارق العادہ غیر خارق العادہ یہ تمہارے لیے، میرے لیے ہیں. خدا کے لیے کوئی چیز خارق العادہ غیر خارق العادہ نہیں ہے. اس کے لیے سب امور سوا ہیں، اس کے لیے نہ زمان ہے نہ مکان ہے. اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ کہہ رہے ہو خارق العادہ غیر خارق العادہ. اذن خدا سے جیسے آپ اٹھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہ عام انسان جو بغیر خدا کے اذن کے یہ کام نہیں کر سکتا.
کو ہم بھی یہی کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام انبیاء خدا کے اذن سے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں، جو معجزہ انجام دے رہے ہیں، جو مردے کو زندہ کر رہے ہیں، جو خلق کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، ان کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن بے اذن خدا۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ بے اذن خدا ہوتا ہے، ان کا کام بے اذن خدا ہوتا ہے، کوئی شرک نہیں ہے اس میں، جلدی میں شرک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ بہرحال اہل بیت علیہ السلام اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، ان تک یہ سلسلہ بالآخر اس انداز میں مانگنا، ان کو واسطے فیض قرار دینا کوئی بھی غلط نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عریضہ کے بارے میں کہ عریضہ یہ آیا روایات میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہیں پر نہیں دیکھا، اب دیکھیں تحفۃ الظاہر میں نقل ہوا ہے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کسی چیز سے ڈر رہے ہو، جب بھی کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کوئی دعا ہے، کسی کاغذ پہ اس طریقے سے لکھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اتوجہ الیک باحب الاسماء الیک واعظمها واتقرب واتوسل الیک بمن اوجبت حقہ الیک بمحمد وعلی وفاطمۃ والحسن والحسین۔ یہ پورے ائمہ کے نام ہیں، ہو اجمعین اکفنی قضا و قضا۔ یہ کس کا دستور ہے؟ یہ کس کا حکم ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ جو بھی حاجت ہو، جب بھی حاجت ہو، اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بناؤ اور یہ عریضہ لکھو، کسی کاغذ پہ لکھو۔ خوب، اس کا پورے کا میں ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا، پہلے وقت بہت گزر گیا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اس کو لکھ کے کاغذ پر آب جاری میں یا کسی کنویں میں ڈال دیں، خداوند متعال آپ کی حاجت قبول کر دے گا۔ خوب، مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 765، مفاتیح بھی نہیں پڑھی لگتا ہے، بحال انوار جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 235 236، جائیں مراجعہ کریں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، دوسرا مورد امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارگاہ میں، یہ تو ہر امام کے لیے خاص عمومی تھا۔ دیکھیں مرحوم محدث قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال یہی تحفۃ الظاہر سے نقل کرتے ہیں، اور مفاتیح النجات میں سبزواری لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی حاجت ہو، ایک قطعے کاغذ پر، کاغذ کے ٹکڑے پر لکھو اور اہل بیت علیہ السلام کسی ایک ذری میں وہ بالآخر وہ اپنی حاجت ڈال دو۔ خوب، یا ایسے کریں کہ کاغذ کو بند کر کے اس کو کسی مٹی میں ڈال کے اس کا پیڑا بنا کر خوب کسی نہر میں یا کسی بالآخر جو کیا کہتے ہیں کنواں ہے اس میں ڈال دیں، خود اس نیت کے ساتھ خداوند متعال یہ میری حاجت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے محضر میں پہنچائے گا۔ اور عریضہ اس انداز میں لکھا جائے: کتبت یا مولا یا صلوات اللہ علیک مستغیثا وشکوت ما نزل بی مستجیرا باللہ عز وجل ثم بک من امر واشغل قلبی واطال فکری۔ خوب، یہ پوری بالآخر جو عریضہ ہے آخر میں آتا ہے فی کفی امر قضا و قضا۔ خوب واضح انداز میں یہ پورا عریضہ بیان کیا گیا۔ اپنی حاجت لکھو، حاجت لکھنے کے بعد پھر یہ لکھو: فی ما لا طاقت لی بحملہ ولا صبر لی علیہ وان کنت مستحقا لہ، خوب بقبیح افعالی وتفریطی فی الواجبات التی للہ عز وجل فاغثنی یا مولایا، میری مولا مدد کرو، اگر میں برا ہوں، اگر مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ مدد کریں۔ یہ ہوتا ہے اس میں آپ کے محضر میں عرض کروں۔ پھر یہ عریضہ پورا اگر انسان لکھ لے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کسی کنویں کے پاس جائیں، اگر کنواں نہیں ہے، کوئی مثلا کوئی نہر ہے، کوئی دریا ہے، جہاں بھی جائیں بالآخر جو غیبت الصغریٰ میں جو مولا کے وکلاء تھے، عثمان بن سعید یا اس کا بیٹا محمد بن عثمان یا حسین بن رو یا علی بن محمد سمری، چاروں میں سے کسی کا بھی نام لے اور مثلا اور کہے کہ یا فلاں ابن فلاں، اس کا بالآخر نام لے کے
پھر کہے سلام علیک اشہد ان وفاتک فی سبیل اللہ وانک حی عند اللہ مرزوق وقد خاطبتک فی حیاتک التی لک عند اللہ عز وجل وہذہ رقعتی وحاجتی الی مولانا علیہ السلام فسلمها الیہ وانت الثقۃ الامین۔ اس نائب خاص جو 4 نائبوں میں سے کوئی ایک نام اس کو اپنے والد کے ساتھ خطاب کر کے یہ جملے کہے کہ میں آپ کو اپنا معتمد قرار دیتا ہوں، میری یہ حاجت مولا کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اسی طرح اچھا یہ جو ہے منتهى الاعمال صفحہ نمبر 334 شیخ عباس قمی، خوب پڑھ سکتا ہے انسان۔ اسی طرح مرحوم محدث نوری کتاب نجم الثاقب میں ایک عریضہ لکھتے ہیں اور کتاب سعادات سے اس انداز میں نقل کرتے ہیں۔ شروع ایسے ہوتا ہے، میں فقط شروع سے پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسلت الیک یا ابا القاسم محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر۔ یہ پورا سلسلہ پڑھیں گے آپ۔ خوب، یہ آپ دیکھیں نجم الثاقب صفحہ نمبر 421۔ اس کے بعد یہ فی الحاجت پہ یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ حاجت لکھنی ہے آپ کو اس رکے پر۔ حاجت لکھنے کے بعد وہی اس کو مٹی میں بند کر کے اس کاغذ کو کسی آب جاری میں ڈال دیں، اور کسی نواب اربع میں سے کسی ایک کا بھی آپ نام سے پکار کے، یا عثمان بن سعید یا محمد بن عثمان، یا مثلا جو بھی 4 نائب میں سے ایک کا نام لے کے آپ نہر میں ڈالیں گے، خداوند متعال آپ کی حاجت قبول فرمائے گا۔ یہ بہار الانوار مرحوم علامہ مجلسی مصباح شیخ ابو جعفر طوسی سے، وہاں پر بھی یہ عبارت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تقدست اسماؤہ رب الارباب قاسم الجبابرہ عالم الغیب کاشف الضر۔ یہ پورا عریضہ اللہم انی اسألک بعلمک الماضی وبنورک العظیم وبوجہک الکریم وبحجتک البالغ، یہ پورا عریضہ آتا ہے۔ اور یا کاشف الامور العظام فانہ لا حول ولا قوت الا بک۔ اس پورے عریضے کو لکھ کے یہ جو عبارت میں نے پڑھی، یہ آپ اس کو نجم الثاقب کے صفحہ نمبر 421 پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خوب، سارے حوالے جات جو میں نے دیے، یہ آپ عریضہ امام کی بارگاہ میں اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ عریضے کی مختلف ساری اقسام میں نے بیان کی۔ یہ عریضہ لکھ کے پھر کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت انسان نماز پڑھے اور کسی کنویں میں یا نہر میں یا آب جاری میں ڈال دے، اور بہتر ہے کہ یہ شب جمعہ کام انجام دیا جائے، اور اس نہر میں ڈالنے کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بالقدرۃ التی لا یستطیع البحر العجاج۔ یہ پورا میں اس کو بالآخر مفصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ متن لکھنے کے بعد 12 اماموں کے نام لکھے گا اور اپنی حاجت طلب کرے گا۔ بہار کے جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 28 پہ بھی یہ عریضہ موجود ہے۔ یہ عریضے کی اتنی اقسام میں نے اختصار کے ساتھ پیش کر دیں۔ بہار میں موجود ہے، نجم الثاقب میں موجود ہے، منتهى الاعمال میں موجود ہے، مصباح میں موجود ہے۔ ان ساری کتابوں میں یہ عریضے لکھے گئے ہیں، اور مختلف طریقوں سے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، تمام ائمہ کو بھی انسان خطاب کر سکتا ہے، فقط امام زمانہ سے بھی خطاب کر سکتا ہے۔ یہ عریضہ لکھے، یہ جو میں نے 6-7 قسمیں عریضے کی بتائیں، اس انداز سے لکھے گا، جو بھی لکھے، جب بھی لکھے، فقط 15 شعبان کی رات کی بات نہیں ہے، یہاں کلی بات ہے۔ 15 شعبان ایک کیونکہ خاص لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل ترین رات ہے، اسی لیے اس میں انسان متوسل ہو تو اس کی اور برکات ہیں اور اس کے اور فضائل ہیں، لیکن انسان جب بھی متوسل ہو، جب بھی عریضہ لکھے، اس طریقے سے جیسے امام صادق اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے بتایا ہے، اس انداز سے انسان اگر لکھے عریضہ، آخر میں اپنی حاجت مانگے اور نواب اربع میں سے کسی کو مخاطب کر کے کسی چاہ میں یا کسی نہر میں ڈال دے، خدا اس کی حاجت قبول فرمائے گا بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم نے ثابت کیا تمام کتب سے کہ عریضہ لکھنا تمام زمانوں میں موجود ہے۔ عریضہ توسل کا ایک طریقہ ہے، حاجت مانگنے کا ایک طریقہ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حتیٰ کہ خود عریضہ کیسے لکھا جاتا ہے، یہ بھی دستور امام زمانہ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ خداوند متعال بحق چہاردہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام آج کی بابرکت شب کے صدقے تمام مومنین کی جو بھی نیک حاجات ہیں، سب سے بڑی حاجت
امام زمانہ کا مولا جلدی ظہور فرما، اور جو مومن مریض ہیں بحق کے غریب زہرا علیہ آلاف التحیت الثنا، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔